کون سا نیا ٹیکنالوجی یا آئی ٹی سینٹر بنایا ہے. میری آنکھیں ترس گئی ہیں لیکن مجھے کبھی کوئی منصوبہ نظر نہیں آیا. بلکہ وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، بھئی 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، خیبر پختونخوا میں مجھے 1000 لوگ ہی دکھا دو جن کو نوکریاں ملی. وہ جو بلین ٹری سونامی کی ہم سن کے ہمارے کان پک گئے، ان میں تو شاید وہ درختوں نے سلیمانی ٹوپیاں پہن لی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ درخت کدھر گئے. الٹا ان کے لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا میں جنگلوں کے جنگل کاٹ کے بیچ کے کھا گئے. اور وہ جو کہتا تھا 300 ڈیم بناؤں گا، پورے پاکستان کو ڈیم فول بنا کے چلتا بنا. تو میں اب یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ 10 سال میں جو ان کا حق ان کو نہیں ملا، جو زیادتی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کا بھی حق ہے کہ اس کو پنجاب سے زیادہ ترقی ملے. جو کہتا تھا کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا، اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا. تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی نئے ہاسپٹل بنے، خیبر پختونخوا میں بھی آئی ٹی سینٹرز بنے، خیبر پختونخوا بھی نئی یونیورسٹیز بنے، سڑکیں بنے. میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ یہ ہو، لیکن یقین مانو اس کے لیے آپ کو صرف پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے. ابھی میں آئی ہوں خیبر پختونخوا، یہ پشاور میں ابھی دھماکہ ہوا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہے، سینکڑوں قیمتی جانیں گئی، لیکن اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کا وہ قصوروار ہے جو 10 سال خیبر پختونخوا کے اوپر حکومت کرتا رہا. ہیلی کاپٹر کے لیے آپ خیبر پختونخوا کے وسائل بے دردی سے استعمال کرتے رہے. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو آپ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر آپ خیبر پختونخوا کے وسائل آپ ہوا میں اڑاتے تھے، اپنے کھانے میں اڑاتے تھے. اور آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ وہاں پر آپ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ ان کو مضبوط کریں، ان کو کوئی اسٹرینتھ دے. وہ آج اس طرح شہید ہوئے جس طرح نہتے لوگ شہید ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کی پولیس یہاں پر کھڑی ہے، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. پولیس کے اہلکار، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے بڑی آج یہاں پر ڈیوٹی بھی دی، میری حفاظت پہ مامور ہے. میں آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن کیا خیبر پختونخوا کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا فالتو کے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کا جو اتنا ان کو بجٹ ملا دہشت گردی کی مد میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں، وہ کدھر گیا سارا؟ کیوں وہ نہتے لوگوں کی طرح آج شہید ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب مانگتے ہی کون؟ ایک دکھانے کے لیے منصوبہ ہے. انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی نقل میں، BRT، جس کے بارے میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. اور شہباز شریف جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، اس نے اسی قیمت پر 128 ارب میں 4 میٹرو بس بنا دی، جس میں اس نے ایک پشاور کی میٹرو بس نہیں بنا سکا. اور اسی لیے کیونکہ یہ چوریاں کی ہوئی تھی، اسی لیے خیبر پختونخوا میں 10 سال احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگا رہا. کیونکہ اس وقت ابھی آتے ہیں گھڑی چوری کے اوپر بھی آتے ہیں، کیونکہ اس وقت 10 سال میں یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے، 10 سال یہ اپنی جیبیں بھرتے رہے. جیلیں بھرنے کا دعویٰ کرنے والے 10 سال اپنی جیبیں بھرتے رہے. اسی لیے خیبر پختونخوا میں احتساب کے ہر ادارے کو تالا لگ گیا، کیونکہ پتا تھا چوریاں کی ہوئی ہیں، پکڑے جائیں گے. اور خیبر پختونخوا کے جو فنڈز تھے، جو آپ کی ترقی پر خرچ ہونے تھے، آپ کی تعمیر پر خرچ ہونے تھے، وہ زمان پاک کی تعمیر پر خرچ ہوتے رہے، اس کو بلٹ پروف کرنے میں خرچ ہوتے رہے. جو آپ کی حفاظت پہ پیسہ خرچ ہونا تھا، وہ عمران خان کی حفاظت پہ خرچ ہوتا رہا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آج جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. جواب تو دینا پڑے گا، اور موازنہ کرنا ہے تو 2022 سے 2023 کا موازنہ نہیں ہوگا ہزارہ والوں. موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب کے 10 سال اور عمران خان کے خیبر پختونخوا کے 10 سال کا موازنہ ہوگا. موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے 4 سال اور عمران خان کے 4 سال کا موازنہ ہوگا. تو لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کی، اس صوبے کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی.
کرنا چاہیے, لیکن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری تباہی کا ذمہ دار کون ہے. لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج جو روز ٹی وی پر بیٹھ کر خطاب کرتا ہے اپنے دورے حکومت میں 4 سال اور خیبر پختونخوا میں 10 سال, یہ کیا ظلم کرتا رہا لوگوں کے ساتھ. بات میں نے جیسے پہلے کہا کہ بات فنڈز کی نہیں ہے, فنڈز کی کمی نہیں ہے خیبر پختونخوا کو. کمی کس بات کی ہے؟ کمی لیڈرشپ کی ہے. کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں احساس ہے عوام کا. کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں درد ہے عوام کا. جو 12 بجے دفتر پہنچے اور 4 بجے بنی گالا جا کے غائب ہو جائے, اس کو عوام سے کیا سروکار. جو روز صبح اٹھ کے کہے کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, وہ ساری رات چیئرز پیتے ہیں, اس کو کیا پتہ ہے. بات صرف نیت کی ہے, بات صرف خدمت کی نیت کی ہے. نہ ان کی نیت صاف ہے اور نہ ان کا دامن صاف ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کل ٹی وی پہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. اعتراف جرم کرنے کا بہت بہت شکریہ, لیکن یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کو نکالنے والا کون ہے. نواز شریف کو جنہوں نے نکالا ان کے ساتھ تو ان کا گروہ کا سرگنا تو آپ کی جماعت کا سربراہ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. جس گروہ کے ساتھ مل کے اس نے نواز شریف کو نکالنے کی واردات کی, اس گروہ کا سرغنہ عمران خان ہے. آج آؤ نا قوم کو بتاؤ, صرف اعتراف جرم کافی نہیں ہے, آج اپنے لیے سزا بھی تجویز کرو کہ قوم کا نمائندہ نواز شریف, جس کو قوم نے ووٹ دے کر 2013 میں بھیجا, اس کو کیوں اقامے پر نکالا. ذرا قوم کو جواب دو. اور کون کون اس سازش میں شامل تھا جس کا سرغنہ عمران خان تھا, قوم کو بتاؤ, اور بتانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نواز شریف اس وقت لندن میں بیٹھے, ان کے مخالفین بول رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. نواز شریف کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سرخرو کر رہا ہے, اس کے مخالفین گواہی دے رہے ہیں, اس کے خلاف جج بول اٹھے, اس کے خلاف اس کے بدترین مخالف بول اٹھے, اس کے خلاف میڈیا بول اٹھا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا کہ نواز شریف پہ الزام لگاؤ. تو سہ گیا دل پہ, اس نے اپنے سارے زخم جو ہے وہ وار جو انہوں نے کیے تھے اس نے سینے پہ سہ لیے. نواز شریف سہ گیا, اس نے برداشت کر لی. نقصان کس کا ہوا؟ ذاتی نقصان نواز شریف کا ہوا, خاندانی نقصان بھی ہوا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ قوم اور پاکستان اس کی زیادتیوں کو بھگت رہے ہیں. اور پھر اس قوم کا کیا قصور ہے جس کے اوپر یہ ذہنی مریض لا کے مسلط کر دیا, جس نے 4 سال اس طرح گزارے, جس کو عوام کے آج اس کو مہنگائی یاد آ گئی ہے. تو بھائی مہنگائی تمہاری اپنی دی ہوئی ہے. یہ IMF کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے, یہ والی حکومت بھگت رہی ہے, شہباز شریف بھگت رہا ہے, وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے. آج تم کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہو؟ یہ تمہاری دین ہے. نواز شریف کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا, عمران خان کے 4 سال میں پاکستان یوں جا رہا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ بندر نے پورے جنگل میں آگ لگا دی, تو شیر کو بلایا گیا, آؤ 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 آ کے آگ بجھاؤ. اب شیر ایک جگہ بھی آگ بجھا رہا ہے, ایک جگہ بجھانے کے بعد دوسری جگہ جا رہا ہے, وہاں پر بھی آگ بجھا رہا ہے. تو ہر کوئی اس کو یہ کہہ رہے کہ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں بجھا رہے, یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں بجھا رہے. تو بھائی آگ بجھانے والے سے تو پوچھ رہے پہ, آگ لگانے والے سے بھی تو پوچھو کہ تم نے کیوں آگ لگا دی اس پورے ملک کے اندر. ایک IMF کا معاہدہ نواز شریف نے بھی 2013 سے لے کر 2016 میں بھگتا تھا. 4 سال آٹے کی قیمت 35 روپے رہی, چینی کی قیمت 50 سے 55 روپے رہی, گھی کی قیمت 140 روپے رہی. قیمتیں نہیں بڑھی, سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھی. تو پھر کس کو تکلیف ہوئی؟ تو یہ زیادتی نواز شریف کے ساتھ کم ہوئی ہے, اس قوم کے غریب عوام کے ساتھ زیادہ ہوئی. اس وقت تکلیف تھی جب 2 روپے اور 5 روپے کی روٹی مل رہی تھی, آج 15 روپے کی روٹی ہے. کس کی وجہ سے؟ اور IMF کے حوالے ملک کر کے چلا گیا, جاتے جاتے اس کا معاہدہ پھاڑ گیا اور خود جا کر بنی گالا اور زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ گیا. 25 روپے کی روٹی. اور پھر کہتا ہے, میں کل سن رہی تھی
کہتا ہے مجھے جو ایجنسیز ہیں وہ مارنا چاہتی ہیں, قتل کرنا چاہتی ہیں. یہ وہی شخص ہے جو اقتدار سے نکلتے نکلتے کہتا ہے میرے خلاف عالمی سازش ہوئی. عالمی سازش پھر امریکہ تک آ گئی, امریکہ سے سازش ہوتے ہوتے ڈونلڈ لو تک آ گئی, ڈونلڈ لو سے ہوتے ہوتے نواز شریف سے ہوتے, شہباز شریف سے ہوتے, آج محسن نقوی صاحب تک آ گئی. اور پھر اسی امریکہ سے مافیا ہاتھ جوڑ کے مانگنے لگا کہ غلطی ہو گئی ہے, میرے منہ سے امریکہ کا نام نکل گیا. ابھی 2 دن پہلے تک کہہ رہا تھا مجھے آصف زرداری صاحب نے مارنے کی سازش کی ہے, اب کہہ رہا ہے کہ مجھے ایجنسیز نے مارنے کی سازش کی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا آپ ہی کے خلاف سازش کر رہی ہے؟ اور پھر ایسے ذہنی مریض, دیکھیں بات سنیں, بات صرف نہ اس ملک میں اس حالات میں جو آج ہم کھڑے ہیں نا, ملک کو مشکلات کا سامنا ہے, اس کی وجہ صرف ان کی نالائکی اور نااہلی اور بے حسی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ذہنی مریض کے ہاتھوں 22 کروڑ کا ملک پکڑا دیا, ایک ذہنی مریض کے ہاتھ. پھر اس نے یہی کرنا تھا جو کیا. اور یہ تو آج ماضی کا حصہ بن گیا نا, ماضی کا قصہ بن گیا, قصہ پرینہ بن گیا, تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے گا انشاءاللہ. لیکن ملک کو بحرانوں میں پھنسا گیا. اس پہ بھی آ جاتے ہیں. اور دیکھو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتی, وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتی, مگر آج 4 ماہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتی, لیکن 4 مہینے سے یہ پلاسٹر ٹانگ پہ لگایا ہوا ہے. اور کوئی عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے, لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا. عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے تمہیں پلاسٹر نہیں روکتا, تم نے جو جرائم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے. تم نے جو جرم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے. بھئی اگر دامن صاف ہو, ہاتھ صاف ہو, اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا, ٹیرین وائٹ کیس میں تم قصوروار نہیں ہو, گھڑی چوری تم نے نہیں کی, توشہ خانہ میں واردات تم نے نہیں کی, فورن فنڈنگ میں واردات تم نے نہیں کی, تو تم ویل چیئر پہ بیٹھ کر بھی نواز شریف کی طرح بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے عدالت میں پیش ہوتے. بات یہ ہے کہ تمہیں علم ہے کہ تم نے چوری کی ہے, تم نے جرائم کی ہے. اس وقت اس لیے جب عدالت بلاتی ہے تو اپنا پلاسٹر دکھا دیتے ہو. تمہیں علم ہے کہ تم نے چوری کی ہے. آج تم لوگ دیکھنا, میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں, اس کو کوئی سازش کے لیے اسلام آباد بلائے, حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد بلائے, اس کو اقتدار کے لیے اسلام آباد بلائے, تو یہ دوڑا جائے گا اسلام آباد. لیکن جب عدالت بلاتی ہے تو 4 مہینے سے ہمارا پلاسٹر جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, لیکن آپ کو ویل چیئر پہ بیٹھ کر عدالت میں جانا چاہیے اگر آپ کا دامن صاف ہے. دامن صاف نہیں ہے, چوری کی ہوئی ہے, جھوٹ بولا ہوا ہے, جرم کیا ہوا ہے, جواب تو دینا پڑے گا انشاءاللہ. اب آپ کے سہولت کار نہیں ہیں جو آپ کو بچائیں گے. وہ ابھی سارے جیل میں انشاءاللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ کارکن پہلے گرفتار ہوں. بھئی کارکن کیوں گرفتار ہوں؟ جیبیں تم نے بھری ہیں, کارکنوں نے نہیں بھری. پہلے تو فرا گوگی صاحبہ کو گرفتار کرائیں جو سب کچھ لوٹ مار کر کے آپ کی فرنٹ پرسن تھی, وہ دوڑ گئی دبئی. اس کو آپ نے چارٹرڈ جہاز میں دبئی فرار کرایا. گرفتاری کا آغاز وہاں سے کریں. ہیروں کی 5 کیرات کی انگوٹھیاں آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہیں, رشوت آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہے. پہلے گرفتاری وہاں ہونی چاہیے, پھر کارکنوں کی باری آنی چاہیے. زمینیں آپ نے لی ہوئی ہیں, زمینوں کے بدلے فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے ہیں, رشوت لے کر فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے. کارکنوں کو کیوں کہتے ہو جیل کاٹے؟ خود آپ ادھر زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے, آگے خواتین کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ بھئی مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے تو مجھے بچا لینا. ادھر آپ کہتے ہو کہ جیل بھرو.
जेबें तुमने भरी है, जेलें अवाम भरे, क्यों भरे भाई? जिसने चोरी की है जवाब भी वो दे। नवाज शरीफ साहब ने तो चोरी नहीं की ना, उनको तो इकामे पे निकाला। 200 पेशियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती। हफ्ते में 5-6 दफा वो उनको अदालत बुलाती थी। मेरा हाथ पकड़ के जाते थे ना। अपनी वाइफ को छोड़ के, मरती हुई बीवी को छोड़ के एहतसाब के आगे, इंतकाम के आगे पेश होने आ गए। तुम भी व्हील चेयर पे बैठो और जाओ जरा जवाब दो। ये सहूलत सिर्फ तुम्हें क्यों हासिल है? बात यह है کہ عمران خان اور اس کے حواریوں کو دیوار پہ لکھا ہوا اپنا انجام صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ چیخنا، رونا، پیٹنا جو آپ سن رہے ہیں نا، وہ نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے۔ اور میں خیبر پختونخوا کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر مسائل سے کوئی نکال سکتا ہے، آپ کے ملک میں کوئی ترقی لا سکتا ہے، تو وہ نواز شریف ہے۔ اور یہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، پاکستان کو اگر کوئی مشکلات کے بھنور سے نکال سکتا ہے تو وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جس نے کیا ہے، ہر بار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے۔ جب آپ کا گھر ٹوٹتا ہے نا، کوئی کسی کا گھر توڑ دیتا ہے 4 سال لگا کر، اور وہ گھر زمین پہ آ جاتا ہے، تو پہلے اس گھر کی مرمت ہوتی ہے، پھر تعمیر ہوتی ہے۔ تو آپ سب اس چیز کے گواہ رہنا، تسلی رکھنا، بھروسہ رکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی مرمت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو سجائیں گے بھی، اس کو سنواریں گے بھی۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں میری نسلوں نے رہنا، یہاں آپ کے بچوں نے رہنا۔ تو میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت آزما لیا آپ نے آزمائے ہوئے کو، اب اپنی ترقی کی خاطر، اپنی بھلائی کی خاطر، اپنی بہتری کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر مسلم لیگ نون کو ووٹ دو اور کامیاب بناؤ، تاکہ مسلم لیگ نون آپ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو نئے اسپتال بھی دے، آپ کو نئے سکولز بھی دے، آپ کو نئی یونیورسٹیز بھی دے، آپ کو نئی سڑکیں بھی دے، آپ کو جاب کی اپرچونٹیز بھی ملے۔ اچھا، صوبہ ہزارہ بڑا اچھا، میں دیکھو میرا دل کرتا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنے۔ یہ بہت بڑی آواز ہے عوام کی۔ میں لیکن آپ یہ جانتے ہو نا کہ صوبہ ہزارہ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، تو 2/3 میجورٹی دو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ میں آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوں گی، اور صوبہ ہزارہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مل کے بنائیں گے۔ اور میرا آج کے کارکنوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میرا سب سے یہ گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون کا پیغام لے کر گلی گلی، محلے محلے پہنچیں خیبر پختونخوا کے اندر۔ سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے، اپنے آپ کو اور پھیلائیں، نوجوانوں کو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں خواتین اور زور و شور سے آئیں، نوجوان اور زور و شور سے آئیں، کیونکہ آپ کا مستقبل صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی وجہ سے جو ہے روشن اور تابندہ ہے انشاءاللہ۔ تو میں خیبر پختونخوا اب آتی رہوں گی، آپ سے میری ملاقات ہوتی رہے گی، قیادت سے میری ملاقات ہوتی رہے گی، اور ہمیں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مسلم لیگ نون جیتے خیبر پختونخوا میں۔ اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اپنے 3 ادوار کے اندر پرفارمنس کے جھنڈے گاڑے، اسی طرح تنظیمی لحاظ سے بھی مسلم لیگ نون کو آئندہ کبھی کوئی نہ ہرا سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی لائنز پر اس کو منظم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے، پھر جانا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، خیبر پختونخوا اور پاکستان کا نعرہ زندہ باد کا ایسا لگنا چاہیے کہ آباد کے در و دیوار اور پہاڑ گونج اٹھیں، وادیاں گونج اٹھیں۔ پاکستان! بہت بہت شکریہ۔ نواز جیوے مریم نواز، آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز، جیوے مریم
मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज